بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں، خدا کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ خدا کی بات کہتے ہو ستم دنیا کے سہتے ہو، ابو جہل ابو لہب نے حد کر دی ستانے میں۔
کے بعد سرداری نبی کی ہے زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اوتیت خمسا لم یؤتہن قبلی احد، مجھے اللہ پاک نے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ پاک نے کسی نبی کو وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی، وہ صرف اور صرف اللہ پاک نے مجھے ہی عطا فرمائی ہیں۔ وہ 5 کون سی خصوصیات ہیں جو کسی نبی میں نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پہلی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہو تو ہم نماز پڑھیں گے، نہیں، جہاں بھی ٹائم ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ پانی ہوگا تو نماز پڑھیں گے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی ملتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ملتا تو تیمم کر لو، مصلی ملتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ملتا، مسجد نہیں ملتی تو ننگی زمین پر نماز پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو آقا کے لیے مسجد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہانہ ہمارے پاکستان میں بڑا زیادہ ہے، میرے کپڑے پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، فلان نہیں، یہ بہانے ہیں نماز سے بھاگنے کے۔ بھائی نماز کی تو کسی صورت میں چھٹی نہیں ہے، نماز کی تو کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ بندہ کہے یا اللہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ بندہ کہے یا اللہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے ہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ یا اللہ میں وضو نہیں کر سکتا، اللہ کہتے ہیں تیمم کر لو۔ یا اللہ میں سفر پہ ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں میں نماز آدھی کر دیتا ہوں، نماز آدھی کر دیتا ہوں۔ نماز کی چھٹی نہیں، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، نہ عورت کو، نہ مرد کو، کسی صورت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی خصوصیت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے۔ اور دوسری خصوصیت رسول پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دی ہے، احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کا مال حلال قرار دیا ہے۔ پہلے نبی جو ہوتے تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ جب پہلی جنگ ہوئی تو مال بڑا آیا، اب مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس پیسے کا کیا بنے گا، ان غلاموں اور لونڈیوں کا کیا بنے گا، اس سونے اور چاندی اور اس بکریوں اور بھیڑوں کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے سورہ انفال نازل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانیاں بھی گنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ایمان والوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ ربہم یتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں نے ان کو پیسے دیے ہیں وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بالکل سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کو میں درجے دوں گا، ان کو میں رزق دوں گا، ان کو میں مغفرت دوں گا، ان کو میں عزتیں عطا کروں گا، جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈر جائے۔ نمبر 2، جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان بڑھ جائے۔ نمبر 3، حالات جیسے بھی ہوں حالات سے نہ گھبرائے، اپنے رب پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اور نمبر 4، 5 نمازوں کا اہتمام کرے، نماز کو کبھی بھی لیٹ نہ ہونے دے بلکہ نماز کو قائم کرے۔ اور نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہتے ہیں میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ سچے مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں دوسری خصوصیت اللہ پاک نے مجھے یہ دی ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ تیسری خصوصیت رسول پاک نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ نبی قوموں کی طرف آتے تھے، نبی بستیوں کی طرف آتے تھے، نبی شہروں کی طرف آتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے مجھے مبعوث فرمایا تو مالک نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوبہ جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک تو رحمت للعالمین ہے۔ اور 3 عالم ہیں، 3 عالم ہیں، 3 جہان ہیں جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ ایک عالم تو ہم گزر آئے ہیں، ایک عالم یہ جہان ہے دنیا کا، اور ایک عالم آخرت ہے۔ تینوں عالم میں اللہ پاک نے رسول اللہ کو سب سے مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں بھی اللہ پاک نے نبیوں سے، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
اللہ پاک نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، جب میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائے، تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ نمبر 2، یہ عالم دنیا ہے، اس دنیا کے عالم میں اللہ پاک نے حضور کے بارے میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ تو عالم دنیا ہے جہاں اللہ پاک نے حضور کی یہ شان بیان فرمائی ہے، اور ایک اس کے بعد عالم آئے گا، عالم آخرت آئے گا۔ اس عالم آخرت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ اور ان قریب یؤتی کا رب کا، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا فترضا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ پاک نے خصوصیت عطا فرمائی حضور کو کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور ایک خصوصیت اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی، آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا۔ کیا مطلب جوامع الکلم کا؟ کہ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بہت سارا مفہوم اس کے اندر سما جاتا ہے۔ 2 لفظوں میں اللہ کے نبی نے بہت بڑی بڑی باتیں صرف 2 لفظوں میں کہہ دی، یا اس کو اردو میں ایسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول نے 2 لفظوں میں سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلنے والے الفاظ کتنے اعلیٰ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المستشار مؤتمن، 2 لفظ ہے، المستشار مؤتمن، ترجمہ کیا ہے کہ جس سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، سمجھ لو کہ جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امانت رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں اس سے کسی نے مشورہ پوچھا ہے اب وہ لوگوں کو جا کے بتاتا پھرے کہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا، مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ لفظ 2 ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لفظ 2 ہے لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ آج میں جو آپ کو رسول پاک کا ایک فرمان سمجھانا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر سارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہماری لڑائیاں اور دنگے فساد ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ کیسے چھوٹے سے الفاظ میں نبی پاک نے اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات رسول پاک نے چند لفظوں میں سمجھا دی۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ
اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے۔ دیکھو نا بھائیو، میں نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے۔ اگر کوئی مجھے گالی دے میں اس کو 10 گالیاں بھی دیتا ہوں، اس پر ہاتھ بھی چلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو نہیں پسند کرتا، یہاں لوگ گولیاں مار دیتے ہیں، تو نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ جیلوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ اکبر! حضور نے کیسا بہترین نسخہ سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جب میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کو گالی نہ دوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کو گالی نہ دوں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا اکبر الکبائر، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ سبب بنتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ نبی پاک نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا کفر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گالیاں ہمارا تکیہ کلام بن چکی ہیں، بات ہی گالی سے شروع کرتے ہیں۔ ہر گلی محلے میں دیکھ لو بچہ بچہ گالیاں دے رہا ہے۔ نہ میرے بھائی نہ گالی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بات بڑے اچھے انداز سے سمجھائی۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں کوئی گالی دے تو تم بھی کسی کو گالی نہ دو۔ اللہ اکبر! اپنی خوشی کی خاطر کسی کو تکلیف دینا اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، اپنی خوشی کی خاطر کسی کو تکلیف دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چادر تحفے میں آئی۔ اللہ کے رسول کو چادر پسند بھی تھی، اللہ کے رسول کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ آپ کو تحفہ ملا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اگر مجھے عطا فرما دیں۔ نبی پاک نے اسی وقت چادر اتار کے اس کو دے دی۔ رسول پاک کی زبان پر کبھی بھی لا نہیں ہوا تھا۔ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تھا۔ جب اس نے چادر لے لی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کو برا بلا کہا، اس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہنے لگے اوے اللہ کے بندے تجھے تو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی انکار نہیں کرنا، رسول اللہ نے کبھی بھی انکار نہیں کرنا، اللہ کے بندے تو نے کیوں مانگی؟ وہ کہتا ہے میں نے اس لیے مانگی کہ اس چادر نے حضور کے جسم کو مس کیا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ یہ چادر میرے لیے کفن بن جائے۔ اللہ اکبر! اور وہ چادر اس کے لیے کفن بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کی خاطر کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کا کوڑا اگر زمین پر گر جاتا رسول اللہ کسی کو نہیں کہتے تھے گھوڑے سے کہ وہ میرا کوڑا مجھے پکڑاؤ، خود رسول اللہ نیچے تشریف لاتے اور اپنا کوڑا خود پکڑتے۔ اللہ کے رسول امی عائشہ بیان فرماتی ہیں صحابی نے پوچھا بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس آپ کے حجرے میں رسول اللہ رہتے ہیں تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر چارپائی کسنے والی ہوتی ہے تو چارپائی کس دیتے ہیں، اگر بکری کا دودھ دونے والا ہوتا ہے تو دودھ دو دیتے ہیں، اگر جوتی سینے
سینے والی ہوتی تھی تو جوتی سیتے تھے، رسول اللہ اگر آٹا گوندنے والا ہوتا تھا تو رسول اللہ آٹا گوندتے تھے، جھاڑو دینے والا ہوتا تھا تو رسول اللہ جھاڑو دیتے تھے، یہ کام رسول اللہ خود کیا کرتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او دنیا والو رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بس آج اگر اللہ کے نبی کی ایک حدیث یہ ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم معاشرے میں خیر ہی خیر ہو جائے، بلائی ہی بلائی ہو جائے۔ دیکھ لو نا، جب بندہ شاگرد ہوتا ہے، جب بندہ استاد بنتا ہے تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے کہ میرے شاگرد میری بات مانے، میرے شاگرد میری اطاعت کریں، لیکن خود جب وہ شاگرد ہوتا ہے تب استاد کی عزت نہیں کرتا، تب استاد کی بات نہیں مانتا۔ ہمارے لیے دوہرا معیار ہے، ہم نے اپنے لیے اور معیار رکھا ہوا ہے، دوسروں کے لیے اور معیار رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ملاوٹ والی چیز دے، لیکن افسوس یہ ہے آج پاکستان بھر میں دیکھ لو ہر چیز ملاوٹ والی ہے، دودھ ملاوٹ والا ہے، سرخ مرچیں ملاوٹ والی ہے، بیسن ملاوٹ والا ہے، اللہ اکبر، اور تو اور اذان ملاوٹ والی ہے، نماز ملاوٹ والی بنا دی گئی ہے۔ اس پاکستان میں ملاوٹی مال ہے، بناوٹی مال ہے، بناسبتی مال ہے، اصلی خالص اور بالکل پیور دین وہ اللہ کا قرآن ہے یا محمد کریم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، ملاوٹ کرنے والے آج اس قدر زیادہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم نہیں پسند کرتے کہ تمہیں کوئی ملاوٹ والی چیز دے تو تم بھی کسی کو ملاوٹ والی چیز نہ دو۔ جب تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے تو تم بھی کسی کو دھوکہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ۔ لو بھائی، اللہ پاک کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے ہے، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب تول کے دیتے ہیں یا ماپ کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے
رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو مرنا بھولا ہوا ہے، ان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا بھولا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے، دھوکے سے آئے، ملاوٹ سے آئے، بے ایمانی سے آئے، بددیانتی سے آئے۔ نہ میرے بھائیو، جمعۃ الوداع کا پیغام دل میں نوٹ کر کے لے جاؤ، دماغ میں نوٹ کر کے لے جاؤ کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کسی کا مال حرام طریقے سے نہیں ہتھیانا، کیونکہ مالک نے حکم دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ او لوگو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ جب تم پسند نہیں کرتے ہو، جب تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں کوئی ملاوٹ والی چیز دے، تو تم بھی کسی کو ملاوٹ والی چیز نہ دو۔ اور میرے محترم بھائیو، جب تم پسند کرتے ہو کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں، میرے بڑی بڑی باتیں معاف کر دی جائیں، لیکن کسی کو معاف کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اس کے خلاف اتنی بدگمانیاں، اتنی بدزبانیاں، اللہ اکبر، اتنی باتیں بناتے ہو دوسروں کے خلاف، اور بھائی تم خود پسند کرتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تو تم بھی لوگوں کو کیا کر دو؟ بولو بھائی، معاف کر دو۔ یہ اللہ پاک کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں اس طرح سمجھائی۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ او لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وساریو، جلدی کرو، وساریو، جلدی کرو، الی مغفرت من ربکم، رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ رمضان میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آج کا پیغام یہ بھی ہے کہ جلدی کر لو، رب سے معافیاں مانگ لو، رب سے اپنے گناہوں کی رو رو کے توبہ کر لو۔ ساریو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے ساریو، جلدی کرو، ساریو، جلدی کرو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور جنت کی طرف جلدی کرو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کون سے پرہیزگار؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ینفقون، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، تنگی میں بھی، تکلیف میں بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے تو ہم آج ہر رات میں کہتے ہیں اللہم انکا عفو۔ پچھلے جمعے تو سبق پڑھایا، اس جمعے بھول گئے، اب میرے ساتھ پڑھیں نا، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ کیا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو تو
پسند کرتا ہے، مالکا معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں متقین کی نشانی ہے والکاظمین الغیظ، کسی کی کوڑی کسیلی سن کے، کسی کی زیادتی سن کے، بات اس کی زیادتی دیکھ کے غصہ نکالنے کی طاقت بھی ہے، تھپڑ مارنے کی طاقت بھی ہے، اس کو نقصان دینے کی طاقت بھی ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، بولو غصہ، اللہ کرے ہم میں یہ صفات آ جائیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، یہ معاف کرنے والی نیکی اتنی اللہ پاک کو پسند ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، جو دوسروں کو معاف کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غریب لوگوں کے مہانے لگائے ہوئے تھے، مہانے، کوشش کیا کریں ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نا غرباء کے مہانے لگائیں اپنی آمدن میں سے۔ یار آپ کی آمدن اگر 50,000 ہے تو کوئی بات نہیں، 5,000 کسی کا مہانہ لگا دیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق نے مہانہ لگائے ہوئے تھے، کئی غریب گھرانوں کے مہانے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پر منافقین نے الزام لگایا، امی عائشہ پر منافقین نے الزام لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہیں، اللہ اکبر، بڑی پریشانی ہے، منافق طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے ہیں، رسول اللہ بڑے پریشان ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو ان کے گھر، ان کے سسرا، ان کے میکے بھیج دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول پاک اپنے سسرال گئے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے، جس چارپائی پر امی عائشہ بیٹھی تھیں اسی چارپائی پر رسول اللہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے بیٹھتے ہی پہلی بات یہ کی، آپ نے فرمایا عائشہ ان الممت ذنبا فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ پورے مدینے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں، حضرت امی عائشہ کہتی ہیں جو میں پہلے ہی روتی تھی تو میری چیخیں نکل گئیں، میں نے کہا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، یا رسول اللہ اور کوئی کہے تو کہے، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میں نے کیا نہیں ہے تو میں کیوں کہوں، اور اگر میں کہوں میں نے نہیں کیا تو تم آپ نے ماننا نہیں ہے، میں تو وہی کہوں گی جو حضرت یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ اسی وقت عائشہ اٹھی اور سجدے میں گر گئیں، اور سجدے میں گر کے کہتی ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انما اشکو، میں شکایتیں کرتی ہوں، بسی و حزنی، اپنی ٹینشنیں اور پریشانیوں کی میں شکایت کرتی ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف شکایت، اللہ میں تجھے کہتی ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ جب میرا میاں، جب سرتاج، جب نبیوں کا سردار مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، اب ربا میرے لیے تو تیرے ڈر کے سوا کوئی ڈر نہیں رہا۔
امی عائشہ روئی، اتنا روئی کہ امی عائشہ کا رونا آسمانوں کو چیرتا ہوا عرشوں تک پہنچا۔ اللہ نے کہا او جبریل جلدی جا، میرے محبوب کی محبوبہ رو رہی، میرے محبوب کی محبوبہ رو رہی ہے، جا۔ یا اللہ میں جا کر کیا کہوں؟ اللہ پاک نے پوری سورہ نور امی عائشہ کی پاک دامنی پر نازل فرما دی، پاک دامنی پر سورہ نور نازل فرمائی۔ 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورہ نور سے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ او ایمان والو، تم نے جب نبی کی بیوی کے بارے میں ایسی بات سنی تھی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی بات کریں۔ سبحانک، جس طرح اللہ پاک ہے اسی طرح اس کا نبی بھی پاک ہے، نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، امی عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے، جو مسلمان اس الزام میں شریک ہوئے تھے، غریب مسلمان ان کے مہانے بند کر دیے۔ ان میں سے ایک بندہ جن کا نام مستہ تھا، صحابی رسول، یہ بھی منافقین کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان میں سے ایک بندہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی منافقین کے ہم نوا بن گئے تھے۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، ان الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت حسان کو مسجد نبوی کے درمیان میں سین میں کھڑے کر کے نبی پاک نے 80 کوڑے مروائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اینو چھڑ دیو اے میریاں نعتاں پڑھدا ہے، ایتھے کہندے نے نعتاں پڑھ کے بس بخشش ہو جانی، نعت پڑھو نماز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ اور تسی نعتاں نو نہیں مانتے، سانو کہندے تسی نعتاں نو نہیں مانتے، اور بھائی اسی نعتاں نو ماننے ہاں، پر سب تو پہلا جڑا نبی پاک دا پیغام ہے انہوں ماننے ہیں۔ حضور نے جڑا پیغام دیتا ہے نماز والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان کو بھی کوڑے لگے، حضرت مستہ کو بھی کوڑے لگے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے خرچہ بند کر دیا کہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں، مہانے دیتا ہوں، اور یہ میری بیٹی پر الزام لگاتے۔ ابو بکر نے خرچہ بند کیا، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا۔ یہ دیکھنا ذرا، جو آج میرا موضوع ہے نا، میں آج وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے حضرت ابو بکر کو؟ حضرت ابو بکر کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ولا یا تلے، ابو بکر مہانہ بند نہ کر۔ ابو بکر، اللہ کہہ رہا بھائی ولا یاتلے اولو الفضل منکم والسعات، جے رب نے تجھے مال دیا ہے تو اب پیسے بند نہ کر، ایو تو کہ تو دے اولی القربا، رشتہ داروں کو دے، والمساکین، تھوڑا ترجمہ کرنا یار، والمساکین، اور مسکینوں کو دے، والمہاجرین فی سبیل اللہ،
اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے، ولیعفو ولیصفحو، معاف کر دے، درگزر کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بولو یار، ایتھے پتہ کی کہندے نے، ساڈے ایتھے کہندے نے اسی ویکھو انہاں لئی کی کردے رہے تے اج اے ساڈے نال کی کردے نے پے۔ اللہ کی کہندا ہے؟ اللہ کہندا ہے ولیعفو، کی کر دیو؟ ولیعفو ولیعفو، معاف کر دیو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیا جائے، میں چاہتا ہوں، لیکن میں کسی کا ایک چھوٹا سا گناہ اور غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہمارا دورہ معیار ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیعفو ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اگلے لفظ تو انہوں سنانے نے، اے تواڈے دل وچ بٹھانے نے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی کیا کرو؟ بولو ذرا، تم بھی کیا کرو؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ہمارے دورے دورے معیار ہیں، دورے دورے معیار ہیں۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، جب لیتے وقت اور دیتے وقت بڑے معیار ہیں۔ جب ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں نا، پھر پتہ کیا کہتے؟ تجھے تو پتہ ہے کام کاج تو ہے کوئی نہیں، کاروبار تو بالکل ٹھپ ہوا پڑا ہے، میرے پاس تو پیسہ کوئی نہیں ہے یار، بس میں بڑا دل میں ہوں پریشان، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں تجھے دوں پر حالات میرے بڑے ٹائٹ ہیں، کبھی حالات کی مجبوری، کبھی کچھ مجبوری، اور جب لینے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے پیسے ادھر رکھ، میرے پیسے اتھے رکھ، مجھے اس وقت اتنی ضرورت ہے، میں تو ہی اس وقت ضرورت پوری کی تھی، اب میرے، ہمارا دورہ معیار ہے اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے، اچھا خریدتے اور بیچتے وقت بھی ہمارا دورہ معیار ہے۔ جب ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا پروگرام ہوتا ہے کہ میری 100 والی چیز نا 200 کے بک جائے، 200 کی، تو کہتے کیا ہے؟ کہتے لے میری چیز ہے، میں جنہیں مرضی منافع لو ہے، اپنے لیے معیار یہ ہے۔ اور جب خریدنے جائیں گے نا تو پھر کہیں گے مفتی مل جائے، کیا مفتی مل جائے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لو یار انہاں تے نیری مچایا ہے، ایڈی مہنگائی یار، انہاں تے لٹ مار ڈائی ہے، انہوں نے، ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے لٹ مار ڈائی ہے۔ اپنے لیے معیار اور ہے، دوسرے کے لیے معیار اور ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب بندہ باپ بنتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد تابع دار ہو، میرے سے پوچھ کے چلے، میری فرما برداری کرے، باپ کی یہ خواہش ہے۔ لیکن جب خود بیٹا ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، کوئی تابع داری نہیں، کوئی فرما برداری نہیں، اپنے لیے معیار اور ہے اور ماں باپ کے لیے معیار اور بنایا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے والدین کی اطاعت کو، والدین کی خدمت کو اللہ پاک نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور فرض بھی قضا والے لفظ کے ساتھ قرار
قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں 3 چیزیں فرض کوتبہ کے ساتھ کی ہیں۔ کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کوتبہ علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ کوتبہ علیکم القتال، اور تم پر جنگ کرنا، جہاد کرنا یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کوتبہ کے ساتھ ہے، 3 ہے، لیکن ان تینوں میں رعایت موجود ہے۔ اگر ہم روزے ابھی نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں یا سفر ہیں، تو بعد میں رکھ سکتے ہیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ دوسرا، اگر بدلے کی جگہ ہم معاف کر دیں اور دیت لے لیں تو یہاں بھی رعایت موجود ہے، حالانکہ کوتبہ کا معنی ہوتا ہے فرض ہے، بدلہ لینا فرض ہے۔ اور تیسرا، جہاد کے لیے ایک مجاہدین کی جماعت نکل گئی ہے تو وہ جہاد کرے، ہم گھر میں رہیں تب اجازت ہے۔ یعنی کوتبہ والے فرض میں رعایت موجود ہے، لیکن قضاء والے فرض میں رعایت نہیں ہے۔ بھائی قضاء والے کون سے فرض ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فرض کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں رعایت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں بہانہ سننا کہ یا اللہ میرے تو بچے زیادہ تھے، میں کیا کرتا، ان کی فیسیں بھرتا کہ امی ابو کو پیسے دیتا۔ یا اللہ میں کیا کرتا، بجلی کے بڑے آتے تھے، گیس کے بل آتے تھے، یا اللہ میرے مکان کا کرایہ تھا، یا اللہ میں بیرون ملک سفر پر گیا ہوا تھا، اس لیے میں اپنی امی ابو کا دھیان نہیں رکھ سکا، امی ابو کو پیسے نہیں دے سکا، امی ابو کی خدمت نہیں کر سکا۔ اللہ کہتے ہیں امی ابو کی خدمت میں ایسا فیصلہ ہے، ایسا فرض ہے جس میں رعایت، بولے بولے ماں باپ کی خدمت والے فرض میں رعایت نہیں ہے۔ روزے والے فرض میں رعایت ہے، قصاص والے فرض میں رعایت ہے، قتال والے فرض میں، کوتبہ فرض میں رعایت ہے، لیکن ماں باپ والا ایسا فرض ہے کہ جس میں رعایت نہیں۔ اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اور بھائیوں، اور توحید میں بھی اللہ پاک نے کوئی رعایت نہیں دی، کوئی رعایت۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اس فرض میں بھی رعایت نہیں ہے۔ تیسرا ایک اور فرض ہے جس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت والا فرض ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اعلان کرتے ہوئے کہ فلانا قضائے الہی سے، ایسے کہتے ہیں نا، قضائے الہی سے، یہ قضاء والا ایسا فیصلہ ہے جس میں رعایت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے نہیں قضائے الہی سے کل فوت ہوگا یا 1 گھنٹے بعد۔ کیوں؟ قضاء والا فیصلہ، قضاء والا فرض ایسا فرض ہے کہ جس میں رعایت، ہمارے دورے معیار ہیں۔ جب ہم باپ بنتے تو کہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے پوچھ کے چلے، ہماری تابع داری کرے، ہمارے ساتھ ساتھ چلے۔ اور جب ہم بچے ہوتے اور جب ہم اولاد ہوتے تو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ لو بھائی، ہمارے دورے معیار کیسے ہیں؟ بیوی اور بہن کے لیے نا دورے معیار ہیں۔ وہ پتہ کیسے؟ وہ ایسے ہیں کہ بیوی کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا اپنے بھائیوں سے حصہ لے کے آ، جا اپنے بھائیوں سے حصہ لے کے آ، یہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ نہیں نہ جاتی تو کہتا ہے میں تمہیں بار بار تو نہ کہوں، میں تیری خاطر نہیں، میں تو ان بچوں کی خاطر کہہ رہا ہوں، میں تو ان بچوں کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ہے اپنے لیے معیار، اور اپنی بہن کے لیے پتہ کیا معیار ہے؟ بہن آ جائے نا، بھائی ماں باپ نے تجھے اتنا کچھ دے کے گئے ہیں، میرے لیے یہ مسئلہ ہے، کوئی اتنے سے پیسے تو دے دے۔ یا بہن حصہ مانگنے آ جائے تو پتہ پھر کیا کہتے ہیں؟ جا پھر تیرا تے ساڈا مرن جیون
ختم. آج تو بعد پھر تو ساڈے گھر نہ بڑی حصہ لے لا, حصہ لے. معیار دورے, بیوی کو کہہ رہا ہے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہوں. کن کی جنگ لڑ رہا ہوں؟ بچوں کی, اپنے بچوں کی. تیری بہن کے بچے وہ بچے نہیں ہیں, اور بھائی ان کا بھی حصہ دبا کے تو بیٹھا ہوا ہے, ان کو بھی حصہ دو نا, بہن کو حصہ دے. تو اتنی جائیداد پر, مکانوں پر, کروڑوں کی پراپرٹی پر, ماں باپ کی پراپرٹی پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. کل قیامت والے دن اللہ کو جواب نہیں دینا تو نے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کو حصہ ملے گا جو چھوڑ گئے ان کے امی ابو یا رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کا بھی حصہ ہے, لڑکیوں کا بھی حصہ ہے, بہنوں کا بھی حصہ ہے جو چھوڑ جائے ماں باپ. مما کلا او کسورا, مما کلا او کسورا, مما کلا او کسورا, مما کلا جو تھوڑا ہو, او کسورا بولو ترجمہ, مما کلا. بہن ہے تو 10,000 روپیہ بنتا, کی 10,000 روپیہ لے کے منہ کالا کرنا, انج کہندے نے نا. اللہ کی کہندے نے؟ اللہ کہندے نے مما کلا او کسورا, یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ, حصہ فرض ہے, نصیبا مفروضہ, حصہ فرض ہے بہنوں کا, وہ فرض ادا کیے بغیر جان تیری نہیں چھوٹنے والی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ, یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے ما یحب لنفسہ. آج میں یہ سبق آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں, رسول پاک کی یہ بات. دیکھو نا بھائی, ہمارے معاملے میں ہمارا معاملہ بالکل علیحدہ ہے. اپنی بیٹے کے لیے کوئی اور ہے, دوسرے کی بیٹی کے لیے کچھ اور ہے. اچھا, ہمارا داماد جو ہے نا, داماد جس کے گھر ہماری بیٹی ہے, وہ ہماری بیٹی سے بات پوچھ کے چلے, وہ اس سے مشورہ کر کے چلے اور اس کی خدمت کرے, اس کے سارے مطالبات پورے کرے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا اچھا داماد ہے, اس نے ہماری بیٹی کو علیحدہ رکھا ہوا ہے, اس نے ہماری بیٹی کو, بولتے نہیں آپ, علیحدہ رکھا ہوا ہے, اور ہر کام بیٹی کے ساتھ مشورہ کر کے کرتا ہے. بہت اچھا داماد ہے ہمارا, بیٹی سے مشورہ کر کے کرتا ہے. اور اگر یہی کام ہمارا بیٹا کرے نا, تو پتہ کی کہندے نے, ایک کنجر بڈھی تھلے لگا ہے. کتنے لگا ہے؟ اے بڈھی تھلے, اے رن مرید ہو گیا ہے, اے رن مرید ہو گیا. ہمارا دورہ میں آ رہا ہے, اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور دوسرے کی بیٹی کے لیے کچھ اور. اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی کی عزت کرے, احترام کرے, علیحدہ رہائش لے کے دے, اس کے ساتھ مشورے کے ساتھ کام کرے, تو داماد بہت اچھا ہے. اور اگر بیٹا یہی کام کرے تو وہ بڈھی تھلے لگا ہے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ. ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, لینے دینے میں ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, والدین میں ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, استاد اور شاگرد میں ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, ملاوٹ اور دھوکے میں ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, معاف کرنے میں ہمارے دورے میں آ رہے ہیں, گالی دینے میں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ بات رسول اللہ کی ایسی بات ہے کہ اگر آج بھی امت مسلمہ اس رسول اللہ کی ایک بات کو اپنا لینا, ایک بات کو, پورا معاشرہ گلے گلزار بن سکتا ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ آج کا سبق ہے, جمعۃ الوداع کا سبق یہ ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو وہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.